ناظرین کرام، حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ علیہ متقدمین اولیاء اللہ میں نہایت بلند پایا اور خدا رسیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کا طریقہ عبادت اور مجاہدہ نفس عقل بشری سے بالا تر تھا، اس لیے اہل مصر آپ کو زندیق کہتے تھے اور آپ کی ولایت کے قائل نہ تھے۔ دربار خلافت میں آپ کے حالات کی شکایات کی گئیں اور خلیفہ متوکل عباسی کے حکم سے آپ پابجولاں مصر سے بغداد لائے گئے۔ اثناء راہ میں ایک عورت نے آپ کو ہدایت کی کہ اے ذی-النون، خبردار، حکومت کے ظلم سے نہ ڈرنا، خلیفہ بھی تیری ہی طرح خدا کا ایک عاجز بندہ ہے، اور بندہ کا بندے سے ڈرنا کیا مانے؟ بندہ ہر وقت مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ دربار خلافت میں پیش کیے گئے تو خلیفہ نے آپ کو جیل خانے بھیجنے کا حکم دیا۔ 40 شبانہ روز آپ اسیر زندان رہے۔ اس دوران میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہر روز ایک روٹی لے جا کر آپ کو پیش کرتی رہیں۔ جس دن آپ کو باہر نکالا گیا تو محافظ زندان نے وہ 40 روٹیاں آپ کے حکم سے فقراء کو تقسیم کی۔ جس وقت یہ خبر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کو پہنچی کہ حضرت ذی-النون مصری نے میری دعوت مسنونہ کو رد کر دیا اور ایک دن بھی وہ روٹی نہیں کھائی، تو انہیں بے حد صدمہ ہوا۔ دل شکستہ اور ازردہ خاطر حاضر خدمت ہوئی اور فرمایا کہ حضرت، آپ کو علم ہے کہ یہ روٹیاں کسب حلال کی تھیں، اور خدا گواہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ پر کوئی احسان کرنا مقصود بھی نہ تھا، پھر آپ نے انہیں قبول کیوں نہیں کیا؟ حضرت ذی-النون مصری نے فرمایا کہ وہ روٹیاں بے شک حلال تھیں، میں جانتا ہوں، مگر وہ داروغہ جیل کے ناپاک ہاتھوں کے ذریعے آئی تھی، اس لیے میرے لیے حلال نہیں تھی۔ یہ تھا اولیاء اللہ کا تقویٰ۔ بشری حیثیت سے 40 روز تک کچھ نہ کھانے سے کمزوری اور ناتوانی اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ آپ کو زندان سے نکالا گیا تو آپ فرتے نکاحت سے زمین پر گر پڑے، سر پھٹ گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس طور پر ظہور ہوا کہ حضرت ذی-النون کے کپڑوں پر کوئی چھینٹ بھی خون کی نہ تھی۔ اس طرح زمین پر کوئی بھی قطرہ خون نظر نہ آتا تھا۔ جس قدر خون مجروح پیشانی سے نکلا، قدرت نے اپنی دامن رحمت میں جذب کر لیا۔ حضرت ذی-النون کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا تو دربار عام میں خلیفہ نے آپ سے چند سوالات کیے۔ آپ نے نہایت فصاحت و خطابت اور جرأت و دلیری سے خلیفہ بغداد کے سوالات کا جواب دیا، اور اس طرح خلیفہ اور درباری لوگوں پر رقت طاری ہو گئی۔ خلیفہ متوکل عباسی نے اسی وقت آپ کے دست اقدس پر بیعت کی اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو مصر واپس بھیج دیا گیا۔ سچ فرمایا گیا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف دشمنان حق تعالی ایک ولی کی ایذادہی اور توہین کے در پہ ہیں، اور بغض و کینہ کے سفلی جذبات سے مجبور ہو کر حکومت سے شکایت کرتے ہیں اور سزا دلوا کر آتش حسد کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ اپنے ولی کی آزمائش و تکمیل و توکل کے بعد یہ عزت افزائی فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے مقتدر اعلیٰ کو حضرت ذی-النون مصری کے قدموں پر جھکا دیتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ کشتی کے مسافروں کو آپ سے تعارف نہ تھا۔ اس کشتی میں ایک سوداگر بھی سوار تھا۔ اتفاقاً اس کا ایک موتی گم ہو گیا۔ اس نے غلط فہمی سے حضرت ذی-النون پر یہ الزام لگا دیا کہ موتی انہوں نے لیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حاشا و کلا، میں نے موتی نہیں لیا۔ وہ سوداگر کہنے لگا کہ موتی آپ ہی نے لیا ہے، اور گستاخی سے پیش آنے لگا۔ حضرت ذی-النون نے اس وقت آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا کہ الہی، تو جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ہزاروں مچھلیاں دریا سے اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے کر نکل آئیں۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس سوداگر کو دے دیا۔ کشتی کے لوگوں نے آپ کی یہ شان اور کرامت دیکھی تو سب آپ کے قدموں پر گر پڑے اور معافی چاہنے لگے۔ ناظرین کرام، نون مچھلی کو کہتے ہیں۔ آپ کی اسی کرامت کی وجہ سے آپ کا نام ذی-النون مشہور ہو گیا۔
آپ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन मिस्र के बाजार में गया हुआ था। वहाँ में मैंने देखा कि चंद बच्चे एक नौजवान को पत्थर मार रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि तुम इस नौजवान को क्यों पत्थर मार रहे हो? बच्चों ने कहा, ये पागल और दीवाना है, हम इसलिए इसको पत्थर मार रहे हैं। मैंने कहा, इसमें पागलपन की कौन सी अलामत तुम्हें दिखाई दी है? उन्होंने कहा कि ये जवान कहता है कि मैंने अल्लाह ताला को देखा है। फरमाते हैं कि मैं उस जवान के पास गया और उससे पूछा कि ऐ नौजवान, क्या तुमने ये कहा है कि मैंने अल्लाह ताला को देखा है, या ये लोग बिला वजह तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसने जवाब दिया, ये इल्ज़ाम नहीं है, मैंने ये बात कही है कि मैंने अल्लाह ताला को देखा है और देखता हूँ, और अगर एक लम्हा के लिए भी अल्लाह ताला से पर्दा में आ जाऊं तो समझ लूँगा कि मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है। सुबहान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता है फिर अल्लाह उसके हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला